بہن بیٹیوں کی بات ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی رات کو بیٹی جائے گی, کسی کی بیوی بہن جائے گی تو اس کا حادثہ ہو گیا. تو دن دہاڑے کام ہو رہے ہیں, گلی گوچوں میں ہو رہے ہیں, گلیوں میں ہو رہے ہیں, شہروں میں ہو رہے ہیں, بچوں کے ساتھ, لڑکوں کے ساتھ ہو رہے ہیں. اس درندگی کا جب تک علاج سزا نہیں ہوگی, اور اس سزا کے ساتھ ساتھ میں اس بل میں یہ التجا کروں گا کہ سب کلیکٹیولی پاس کرائیں کہ قانون بننے کے بعد کورٹس کے اندر وہ 2 ہفتے میں اس کا فیصلہ ہو, اور اپیل کا ٹائم بھی 2 ہفتے ہی ہو, تاکہ 1 مہینے میں سزا ہو. پھانسی ہماری خواہش, سوچ, جدوجہد ہے, لیکن کیسٹریشن, نامرد بنانے والا قانون میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے لا کے دکھاؤں گا. میری کل وزیر اعظم صاحب سے بہت ڈیٹیل میں ملاقات ہوئی ہے, بہت تکلیف میں, اور ہر انسان اس چیز کے اور بہت تکلیف میں, درد میں, کرب میں کہ کیا ہوا. یا بہت آسان ہے ہمارے معاشرے میں, کبھی عورت کو کردار کشی کر کر اس کا میاں خودکشی کروا دیتا ہے یا قتل کر دیتا ہے, اور بہت آسان سی سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے کہ جی اس کا کردار خراب تھا. کسی بچی کو, جوان بچی کو بلیک میل کر کے اس کو خودکشی پہ مجبور کرنے کے بعد اس کے کردار پہ دھبا لگا دیا جاتا ہے کہ اس بچی کا کردار ایسا تھا. شرم آنی چاہیے ان بے حیا, بے شرموں کو جو اس ٹائم پہ بھی کردار کشی کی باتیں کرتے ہیں, الزامات کی باتیں کرتے ہیں, یا مرہم لگانے کا ٹائم ہے. میں وہ سیاسی پارٹیاں جو اپوز کرتی رہی ہیں آج تک اس بل کو کہ پھانسی نہ دی جائے, سر عام پھانسی پہ کھڑے ہوں. یہ مروہ بیٹی عمران خان کی بھی بیٹی ہے, یہ عمر کی بیٹی نہیں ہے, میری بیٹی بھی ہے, یہ ملک کی بیٹی بھی ہے, سیف کی بیٹی بھی ہے, یہ آپ کی بیٹی بھی ہے, یہ بلاول کی بھی بیٹی ہے, یہ شہباز شریف کی بھی بیٹی ہے, یہ خاقان عباسی کی بھی بیٹی ہے. میں مذہبی ساری پارٹیز کو, تنظیموں کو کہتا ہوں خدا را کھڑے ہوں. مذہب کا اس میں بڑا امپورٹنٹ رول ہے. ہم ایک اسلامک کنٹری ہے, ایک اسلامی ملک ہے. ہم ساتھ کلیکٹیولی کھڑے ہو, تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں کہ آپ کو مجھ سے اور مجھے, آپ کو آپ کی سیاست سے کتنی نفرت ہے. چوری کو بھی چھوڑ دیں, ڈاکے کو بھی چھوڑ دیں, اس ملک کو یاد پہنچانے کی بات کو بھی چھوڑ دیں. ساتھ کھڑے ہو جائیں ساری مذہبی تنظیمیں, سارے مذہبی پارٹیاں, ساری پولیٹیکل پارٹیاں, کیونکہ اس لیجسلیشن ہم سب نے کر رہی ہے. پاکستانی کھڑے ہو جائیں, آپ سب کھڑے ہو جائیں. میڈیا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ ان کی آنکھ سے چیزیں پہنچ رہی ہیں, لیکن یہ تو 2-3 کیسز ہیں. ہم نے ایک کڈنیپنگ ابھی ہوئی 4 دن پہلے, بریکنگ نیوز چلتی رہی اس کے اوپر. وہ ایس سی سی پی کا افسر تو گھومنے چلا گیا, یہاں قتل ہو گئے, ریپ ہو گئے, سڑک پہ پھینک دیا گیا. لیکن میڈیا کی مہربانی ہے کہ وہ ابھی تک یہ چیزیں دکھا رہے ہیں, لیکن درجنوں کے حساب سے چیزیں ہو رہی ہیں. وہاں وہ چیزیں بھی ہو رہی ہیں جو رپورٹ نہیں ہو رہی ہیں ابھی تک. یہ آئے دن کا معاملہ ہے. خواتین ہماری ماں ہیں, ہم اپنی ماں کے پیر کی جنت مانگتے ہیں, تو ماں کے جب پیر کی جنت مانگتے ہیں تو اس بہن بیٹی کو بھی, اس بیوی کو بھی سنبھالنا, اس کو پروٹیکٹ کرنا, اس کی قانون سازی کرنا, اس کو سنبھالنا بھی ہمارا حق ہے. ہم یہ چیزیں اسے آسانی سے نہیں نکل سکتے کہہ کر کہ جی وہ رات کو کیوں گئی تھی, اس کا کردار خراب تھا. ہم باپ ہیں, ہم نعوذ باللہ کوئی آسمانی مخلوق ہے کہ ہم کسی کے اوپر کردار کشی کر دیں, کسی عورت کو کسی نام سے پکار دے, کسی پہ کوئی الزام لگا دے. اور اگر ایسی کوئی کبھی زندگی میں کبھی ایسی کوئی چیز ہو بھی تو بھی ہمارا مذہب کہتا ہے پردہ ڈالو, اور اس کی اتنی سخت شرائطیں ہیں کہ آپ الزام تراشی میں 1 سیکنڈ نہیں لگاتے. کسی کا بچہ قتل ہو گیا, ایک پورا خاندان ڈوب گیا ہے, غموں کے اندر برباد ہو گیا ہے. ہم زبانی جمع خرچ نہیں کرنا, ہم نے ہر گلی میں ایسا کام ہو جائے گا. اس جہالت, اس جانور کا جو اقدام انسان کر رہا ہے, کڑی سے کڑی سزا, سخت سے سخت سزا. پھر سے میں کہتا ہوں سرعام پھانسی, خدا کے واسطے فکر نہ کریں لوگوں کی. انگریز کیا کہتے ہیں ان کو چھوڑے, آپ یہ سزائیں دیں گے ڈر پیدا ہوگا. ایک کیس ایسا نہ ہو کہ ایک کیس آج کرے 20 سال بعد اس کا رزلٹ آئے. 1 مہینے کے اندر باندھے قانون کے اندر کہ کارروائی 1 مہینے کے اندر, 2 ہفتے میں فیصلہ ہوگا, 2 ہفتے میں اپیل ہوگی. اور اس سے پہلے کیونکہ اس میں بہت سارے ہیومن رائٹ کے جو چیمپئنز ہیں وہ کودیں گے, مجھے پتہ ہے. کل میں سن رہا تھا ٹی وی بیانات, خدا کا واسطہ ڈرے اس دن سے کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ان چیمپئنز کے گھر میں کبھی ایسا کوئی واقعہ آ گیا تو کیا یہی وہ بات کریں گے اپنے کیس میں؟ جب وہ اپنے کیس میں بات نہیں کر سکتے تو احساس کریں ان لوگوں کا بھی ایسے ہی جیسے آپ کے گھر میں ہوا ہے. ہم سب بال بچوں والے ہیں, بیٹیوں والے ہیں, بہنوں والے ہیں, ماؤں والے ہیں, بیویوں والے ہیں.
اس طرح کا کام نہ کرے خدا کا واسطہ. پھانسی کی سزا اور اس سے پہلے جو تیزی سے قانون پاس کرانا ہے وہ ہے نامرد کرنے کا قانون لاگو ہو, 10 دن میں اس کا فیصلہ ہو, عبرت ناک سزا ہو, جو ہر منٹ ہر سیکنڈ مرے یہ سوچ کے کہ اس نے کیا گناہ کیا تھا. اور اس کے بعد کوشش پھر سے ہوگی کہ نامرد کے بعد چوک پہ پھانسی پر ٹانگا جائے تاکہ پوری دنیا کو پتہ چلے کہ ایسے گھنونے کام کی سزا کیا ہوتی ہے. یہاں تو ڈر ہی کوئی نہیں ہے. یہاں تو آپ نے دیکھا کہ ان کے گھر میں جو ہوا, جو جس کے اوپر شک اور شبہات 99% ہے, اسی نے بتا دیا آ کر, اور وہ کپڑا بھی اسی گھر کا ہے. اتنی ڈیٹیلز میں پولیس کراچی سندھ پولیس کا شکر گزار ہوں. غلام نبی میمن صاحب ایک ایماندار افسر ہے, بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور ان کا لفظ تھا یہ میری بیٹی ہے, میں اس طرح کر رہا ہوں سر کام. اور میں یقین کرتا ہوں کہ میں بہت پرانے جانتا ہوں, بہت اچھی شہرت ہے ان کی. اور کراچی میں بدقسمتی سے ہم پاکستان میں لیبس بھی نہ بنا سکے 35 سال میں, تو ادھر ڈیلے ہو رہی تھی تو حیدرآباد لیب گیا, پرسوں تو انشاءاللہ اس کا رزلٹ آ جائے گا, اور 99% پتہ ہے ہمیں کون ہے. لیکن میں پھر سے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ نامرد کرنے کا قانون, کیسٹریشن اور سر عام پھانسی, یہ ہم سب پاکستانیوں کا مطالبہ ہونا چاہیے, تمام مذہبی لوگوں کے ساتھ, کیونکہ اس میں مذہب کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. دیکھیں جی, میں نے اپنے دیکھیں جی میں آپ کو, میرے وکیلوں سے میری کل بات ہو گئی ہے, میں اس بل پہ کام کرنا شروع ہو گیا ہوں. یہ بل لے کے میں اسمبلی جا رہا ہوں. مجھے اپنے مخالف جنہوں نے اس کو پہلے بھی زینب الرٹ بل میں اپوز کیا ہے, اس میں بھی شک ڈالی گئی تھی کہ پھانسی کی سزا ہو, ان کے پاس جا کے اگر مجھے پیر بھی پڑنے پڑے اپنے قوم کی ماں بہن بیٹیوں کو سنبھالنے کے لیے, قانون بنانے کے لیے, تو میں پیر بھی پڑ جاؤں گا. میرا ایگو اور میری سیاست ادھر نہیں ہے کہیں. ہم سب کو پھر سے میں کہہ رہا ہوں, باپ بیٹا بھائی میاں شوہر اس طرح یہ بن کے آگے بڑھیں گے تو یہ قانون ہوگا. اور میں پھر سے آپ سے کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا بہت بڑا امپورٹنٹ رول ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا جو آپ میڈیا والوں نے اس چیز کے اوپر کام کیا ہے. میری گزارش ہے کہ اس کو آپ نے آن رکھنا ہے, اس مشن کو ہم نے جاری رکھنا ہے, تاکہ یہ ایسا نہ ہو کہ ہر 2 دن کے بعد ایسی خبر آتی ہے, 2 دن کی ہائپ بنتی ہے, سب آگے بڑھتے ہیں اور پھر 2 دن بعد سب بھول جاتے ہیں. جب تک ہم بھولنا چھوڑیں گے, جب اس دن ہم قانون سازی کر کے آگے بڑھیں گے, ورنہ کوئی سر پھرا آدمی قانون اپنے ہاتھ میں لینا شروع کرے گا اور وہ ایک نیا پریسیڈنٹ جہالت اور جنگل کا قانون بن جائے گا. اس سے پہلے سب کھڑے ہو جائیں. میری کورٹ سے بھی اپیل ہے کہ وہ بھی ہماری اس میں مدد کرے کہ 2 ہفتے کے اندر ایسے کیسز کو دن رات چلا کر فائنل سٹیج پر ہے, اور اگر اپیل کا بھی ہے تو اس میں بھی 2 ہفتے کریں, 1 مہینے میں چیپٹر کلوز ہو, سزائیں ہوں. آپ دیکھیں گے کہ گراف اس جہالت, اس بربریت کا کیسے ختم ہوتا ہے. اور میں پھر سے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ عمر صاحب کی بیٹی, ان کے دادا یہاں موجود ہیں, ہم سب یہاں موجود ہیں, ہماری بیٹی ہے مروہ, زینب اور ایسے جتنے بچے ہیں وہ سب ہمارے اپنے بچے ہیں. جس خاتون کا ہائی وے پہ ہوا اس کے لیے بھی امید ہے, میری وہاں بھی بات ہوئی پنجاب پولیس میں کہ وہ جلد از جلد ان کو کہوے کردار تک پہنچائیں گے. لیکن یاد رہے کہ ایسے بہت سارے ہوئے ہیں جس کے اندر ثبوت نہ ملنے کی وجہ سے لوگ بری ہو جاتے ہیں. اس پہ بھی ہم نے نظر رکھنی ہے, اس پہ بھی ہم نے کھڑے ہونا ہے. اور میری پھر آپ سے اپیل ہے کہ خدا کا واسطہ اس چیز کے اوپر کھڑے ہو جائیں, اور اللہ کے حکم سے انشاءاللہ ہم یہ کام کرا کے دیکھیں گے. جو دادا اور باپ جن کے گھر میں گزری وہ کہہ رہے ہیں اگلی بچیاں بچا لو, ان کی معصومیت, شرافت اور نیک نیتی سے ہی ہم بے شرم سیاستدان سیکھ لیں کہ ہم جو سارا دن مال گھسیٹنے کی لڑائی میں لگے رہتے ہیں, اس سے ہٹ کے ایک دفعہ قوم میں دکھائیں کہ ہمیں یکجہتی ہے اپنی ماں بہن بیٹی بچوں کو بچانے کے لیے. خدا را شرم ہی کر لیں اور ساتھ کھڑے ہو جائیں. میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس قانون کے لیے پیر بھی پڑنا پڑے گا تو میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں. اچھا فیصل بھائی, ایک طرف آپ نے ذکر کیا کراچی پولیس چیف کا, آپ نے تعریفیں کی کہ وہ اچھے آدمی ہیں, دوسری طرف CCPO لاہور ہیں. دونوں جو ہیں وہ واقعات آپ کے سامنے ہیں جہاں پر بچی کا معاملہ ہوتا ہے, لیکن وہ چند دنوں کے اندر ہی
पकड़े जाते हैं लोग, वहाँ पर तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ और उल्टा जो है वो इल्ज़ाम तराशियाँ हो रही हैं। तो ये आप लोगों की हुकूमत है वहाँ पर, सूबाई भी वफाकी भी, उसको हटाएंगे, क्या कार्रवाई करेंगे? वो तो शहर बना हुआ है, वो तो कह रहा है मैं अपने स्टेटमेंट में कायम हूँ। देखिए जी, सबसे पहले तो ये कि जिस टाइम पे ऐसे हादसात और वाक़यात होते हैं उस टाइम पे आदमी को दाद रसी और मरहम रखने की ज़रूरत होती है। उन्होंने जिस पैराए क्या बात करना चाह रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे, जो भी बात की वो बड़ी इनसेंसिटिव बात थी, वो बात उनको नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि जब आदमी तकलीफ़ और कर्ब में होता है उस वक्त उसकी तकलीफ़ को दूर करने की बात की जाती है, उसको नसीहत या उसको मशवरे देने की बात बहुत लेटर स्टेज पे होती है। तो ये बात नहीं होनी चाहिए थी, बिल्कुल बात ठीक नहीं है। जहाँ तक आपने कहा कि उन्होंने दूसरी स्टेटमेंट में अपने कहा है कि मेरी बेटी है, और मैं समझता हूँ कि उनकी इस स्टेटमेंट का शायद अजाला उस तरह हो जाए कि वो मुजरमों को अगले 48 घंटे, जो मैंने कल से 48 घंटे कहा और मुझे उम्मीद भी है कि 48 घंटे में इंशाल्लाह अल्लाह के करम से वो मुजरिम पकड़े जाएंगे। उनका लीड्स बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो अपना काम तेज़ी से जारी कर रहे हैं और जो रिजर्वेशन है फेडरल गवर्नमेंट की वो उन तक पहुंचा दी गई है। और उनका कहना ये था कि मेरी बात का मकसद ये नहीं था, और वो कहना कुछ और चाह रहे थे, कह कुछ और गए। लेकिन आदमी को बड़ा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए ऐसी सिचुएशन के अंदर जब आदमी दूसरी पार्टी बहुत तकलीफ में हो। तो आइंदा एहतियात करें, और एहतियात करने के बाद उन्होंने अपोलोजाइज भी कर दिया, इस बात के ऊपर माफ़ी मांगी है। मैं समझता हूँ कि फैसल भाई ये बताइएगा, कराची में माएँ अब अपने स्कूल बच्चों को भेजना नहीं चाह रही, हर आदमी सिक्योरिटी गार्ड नहीं रख सकता अपनी बेटी के लिए, तो क्या कहेंगे, किस तरह आदत की जाए बच्चों? दूसरी जानिब इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की गुफ्तगू भी आपको सुनवाते हैं। खातून के साथ जो ज्यादती हुई है